بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت میں چین و سکون دینے والی باتیں کسی کو منانے کے لیے ہمیں بہت منتیں کرنی پڑتی ہیں، مگر اللہ پاک کی ذات ایسی ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہو اور یاد رکھو کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا تھا، اگر تم گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی ہے۔ اللہ سے بات کرنا پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ پوری زندگی بدلنے کے لیے ایک سچی توبہ ہی کافی ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی حدوں کو توڑ کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ زندگی میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ سچائی اور نیکی کا راستہ مشکل تو ضرور ہے، لیکن اس کی منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بھلے ہی آسان ہو، لیکن اس کی منزل صرف اور صرف تباہی ہے۔ اگر آپ کو ذرا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک آپ کی مشکلوں کو کیسے آسان کرتا ہے، تو آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ احسان یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے اس یقین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ صبر کرو، بہترین وقت بھی آئے گا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ زندگی آزمائش کا ایک سمندر ہے، جہاں کسی کو کچھ دے کر تو کسی کو کچھ چھین کر آزمایا جاتا ہے۔ یہ صبر اور شکر کی آزمائش ہے۔ جب انسان کو ہدایت مل جائے تو یہ نہ دیکھو کہ اس نے کیا کیا ہے، بس اسی پل سے اپنا راستہ بدل لو۔ زندگی کی پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں اور اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے تو پھر فیصلے نہیں، صرف فاصلے اور دوریاں ہوتی ہیں۔ اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ تو وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ اسے اپنی عادت بنا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ شکر گزار لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ راستے پہلے سے ہی بنا دیتا ہے، لیکن سب کچھ صحیح وقت پر ہی عطا کرتا ہے۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی آپ نہ گریں تو میرے دوست سمجھ جائیے کہ اللہ نے آپ کو سنبھال رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ آپ کے حق میں بہتر فیصلہ ضرور فرمائے گا۔ جب راستے اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو دل کبھی نہیں ٹوٹتے ہیں۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ میرے دوست، آپ کے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ جس دن آپ یہ مان لیں گے کہ اللہ کا ہر فیصلہ آپ کو قبول ہے، اس دن کے بعد ہر فیصلہ آپ کے ہی حق میں ہوگا۔ اللہ کرے کہ آپ کو وہ سب جلد ہی مل جائے
جس کی دعائیں آپ ہر روز کرتے ہیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ اللہ سے کبھی مایوس مت ہو، کمزور نہ پڑو اور غمگین بھی نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن کی مدد سے آپ اللہ سے کچھ بھی مانگیں تو وہ میرا رب ضرور دیتا ہے اور ضرور ملتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں آپ جانا چاہتے تھے تو میرے دوست یقین رکھو کہ وہ ہر جگہ بہتر ہوگی جہاں وہ آپ کو اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ جب آپ کی مشکلیں حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ آپ کو کوئی اونچا بلند مقام دینے والا ہے۔ ہمیں ڈھک کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا کوئی انسان۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہیں؟ یقین رکھیں وہ آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں تو پڑھتے ہیں مگر جنت کے لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ جس دن اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اس دن آپ اپنی آنکھوں سے اپنے نصیب کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے اور پھر خوش ہو جائیں گے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ میں نے بہت کچھ اللہ کے بھروسے چھوڑ رکھا ہے کیونکہ میرا اللہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ آپ بس اللہ پر یقین رکھو، یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے کہ وہ کیسے ملے گا۔ نماز پڑھنے لگ جاؤ، یقین مانو اللہ آپ کی ساری مشکلوں کو حل فرما دے گا۔ جب آپ رب سے کچھ مانگیں تو صرف رب کو ہی مانگیں، کیونکہ جب رب ہی آپ کا ہے تو میرے دوست سب کچھ آپ کا ہے۔ جنہیں یہ علم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ میرا اللہ بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ جس نے آپ کا نصیب لکھا ہے وہ اسے دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ دعا تو کرو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کہ وہ آپ کی قسمت کو کیسے بدلتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ کیسی کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً آگے آنے والے حالات آپ کے پچھلے حالات سے بہتر اچھے ہوں گے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ مومن کا دل اس وقت تک سکون نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے بھائی اور بہن تکلیف میں ہو۔ میرے دوست آخری بات کہتے ہیں کہ روز کسی کے گھر آنے سے عزت کم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا گھر مسجد وہ جگہ ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی باتیں آپ کو ضرور پسند آئیں گی، لہٰذا لائک کریں، شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی خوبصورت قیمتی انمول تحفے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو شاد و آباد، خوشحال اور سلامت رکھے۔